ونحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین، ہم سب اس دنیا میں روزانہ ایسے الفاظ کا سامنا کرتے ہیں جو ہمیں چبھتے ہیں، دل کو دکھ دیتے ہیں اور ہمیں لمحوں میں توڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کوئی طنز کرتا ہے، کوئی بدگمانی کرتا ہے، کوئی تانا دیتا ہے اور کوئی صرف اس لیے بولتا ہے تاکہ ہمیں نیچا دکھا سکے۔ یہ سب باتیں انسان کے دل پر ایسے زخم چھوڑتی ہیں جو اکثر نظر نہیں آتے مگر اندر تک محسوس ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی موڑ پر ایسی باتوں سے زخمی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات جواب دینے کو دل چاہتا ہے اور بعض اوقات دل میں انتقام کی آگ بھی بھڑکنے لگتی ہے۔ مگر ایسے وقت میں قرآن ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ جو عام لوگوں کا نہیں، اللہ کے خاص بندوں کا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت غصے سے بھرے جملے کہنے میں نہیں بلکہ خود پر قابو پانے میں ہے۔ اصل بہادری زبان سے وار کرنے میں نہیں بلکہ دل کو وسعت دینے میں ہے۔ قرآن ہمیں حکمت دیتا ہے، روشنی دیتا ہے اور ایک ایسا کردار تعمیر کرتا ہے جو صرف جواب دینے کا عادی نہیں بلکہ سنبھالنے کا ہنر رکھتا ہے۔ تو آئیں ہم یہ سیکھیں کہ ہر چپتے ہوئے لفظ پر فوری رد عمل دینا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے طاقتور جواب ہوتا ہے، کبھی کبھی درگزر کرنا سب سے بڑی جیت ہوتی ہے اور کبھی کبھی دل کا ضبط اللہ کی طرف سے خاص انعام کا دروازہ کھولتا ہے۔ امتحان حقیقت ہے، رد عمل ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ قرآن پہلے بتاتا ہے کہ لوگوں کی باتیں تکلیف دیں گی، یہ امتحان ہے۔ سورۃ آل عمران میں 186 آیت میں، یقیناً تم اپنی جان اور مال میں آزمائے جاؤ گے اور تم بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، ان سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ الفرقان آیت 63۔ بات برداشت کرنے کی عملی حکمتیں، قرآن کے سیدھے اصول، جاہلانہ بات کا وقار سے جواب، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ سورۃ القصص میں آیت 55 میں، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم کو سلام۔ ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے، اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں۔ تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والا ہے، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو بڑا نصیب والا ہے۔ غصہ ضبط کرنا، معاف کرنا، اور جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو درست رکھتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور صبر کرو اور تمہارا صبر خدا ہی کی توفیق سے ہے، اور تم ان پر غم نہ کرو، اور جو کچھ تدبیریں وہ کر رہے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو۔ اور جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ نرم لہجہ، معتدل چال، لقمان کی تربیت۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھے کام کی نصیحت کرو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم کو پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام دینا برا ہے، اور جو باز نہ آئے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور توہ میں نہ لگو، اور تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے،
کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم خود ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حکمت کے ساتھ دعوت، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اس سے اچھے طریقے سے بحث کرو۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور تم منکروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، اور ان کے ستانے کو نظر انداز کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ حدیں بھی ہیں کہاں اٹھ جانا بہتر ہے، اور اللہ کتاب میں تم پر یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم سنو اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق کیا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ منافقوں کو اور منکروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ برداشت، بزدلی نہیں، کبھی کبھی خاموشی یا مقام گفتگو بدل دینا بہتر کرتا ہے۔ اندرونی مضبوطی بنانے کے لیے قرآنی طریقے، صبر اور نماز سے مدد۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عفو درگزر کی عادت، درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ وسعت قلب کی دعا، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرے کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اجتماعی حوصلہ، اے ایمان والو صبر کرو، مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے۔ دنیا میں ہر زبان بولی جائے گی اور ہر رائے دی جائے گی، ہر شخص کچھ نہ کچھ کہے گا، چاہے سچ ہو یا جھوٹ، تعریف ہو یا تنقید۔ لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشاہدہ کرے، بولے اور فیصلہ کرے، چاہے وہ حقائق کو جانے بغیر ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جواب دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا رد عمل ہی ہمارا اصل پہچان ہے، ہمارا رویہ ہی ہمارے اخلاق اور کردار کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو صرف عقل کا نہیں، دل کا بھی راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جو نفرت کا جواب محبت سے دیتا ہے، تکلیف کا جواب صبر سے اور جہالت کا جواب حکمت سے۔ یاد رکھو، تم دوسروں کے الفاظ پر قابو نہیں رکھ سکتے، مگر اپنے جواب پر رکھ سکتے ہو۔ جب تم بدگوئی پر خاموش رہتے ہو تو یہ بزدلی نہیں، بلکہ وہ بلند ظرفی ہے جو صرف اللہ کے بندے اپنا سکتے ہیں۔ جب تم معاف کرتے ہو تو یہ کمزوری نہیں، بلکہ وہ طاقت ہے جو دلوں کو جیت لیتی ہے، اور جب تم صبر کرتے ہو تو یہ محض رک جانا نہیں، بلکہ وہ سفر ہے جو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر لوگ کچھ بھی کہتے رہیں تو وہ بنو جو قرآن نے بنایا، نرم دل، مضبوط کردار، خاموش قوت اور اعلیٰ ظرف، کیونکہ جب تم اللہ کے ساتھ ہو تو کسی کی بات تمہیں گرا نہیں سکتی۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم۔